فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے فلسفے کا سفر ہم نے شروع کیا ہے اور آج ہمارا چھٹا پڑاؤ ہے، اور اس چھٹے پڑاؤ میں ہم قبل سقراط فلسفے کے دور کے 2 فلاسفرز پڑھیں گے۔ پہلے اس میں زینوفینیس پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیراکلائٹس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو پہلے زینوفینیس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون تھا اور اس کا فلسفہ کیا تھا۔ زینوفینیس کے جس طرح اس کے تاریخ، پیدائش اور موت جو اندازے ہیں وہ بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ 570 میں یہ پیدا ہوا اور 478 میں یہ مرا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایک پوئم میں لکھا ہے کہ میں 92 ایئرز ایج میں اس نے ایک پوئم لکھی ہے اور جس میں اس نے اپنی عمر ظاہر کی ہے، تو کم از کم اس کی عمر 92 ایئرز تو تھی یا شاید اس سے زیادہ بھی ہو۔ اس کو یہ پوئٹ بھی ہے، فلاسفر بھی ہے اور ٹریولر بھی ہے۔ یہ ٹریول کیا کرتا تھا اور برٹن رسل نے اس کو اے فلاسفر آف لیس امپورٹنس کہا ہے۔ بہرحال لیس امپورٹنٹ فلاسفر ہے اور یہ پیدا ہوا ہے آئیونیا کی سٹی کولوفون میں۔ یہ وہی آئیونیا ہے جس میں مائلیٹس کے ہمارے پہلے 3 فلاسفر جو ہم نے پڑھے ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اسی آئیونیا کے ایک دوسرے شہر کولوفون میں یہ پیدا ہوا ہے اور یہ اپنے شہر سے 25 سال کی عمر میں نکلا ہے۔ اس دوران آئیونیا پہ اہل فارس کی حکومت تھی اور شاید فارس کے گورنر نے اس کو نکالا ہو یا خود یہ اپنے جلا وطنی اختیار کی ہو۔ یہ بہت گھوما پھرا ہے اور شاعری کے انداز میں اپنی باتیں جو ہیں لوگوں کو پہنچائی ہیں۔ یہ قبل سقراط فلاسفر میں ایک واحد فلاسفر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فلاسفی کے زیادہ تر ٹیکسٹ ابھی تک اویلیبل ہیں۔ دوسرے فلاسفر جو ہم نے پڑھے ہیں یا شاید اس کے بعد بھی پڑھیں گے تو ان کے اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہیں، بلکہ ان کو جب دوسرے لوگوں نے کوٹ کیا ہے تو ہمارے پاس وہ کوٹیشنز میں ان کے وہ اویلیبل ہیں، اور یہ شخص جو ہے اس کا خود جو ٹیکسٹ ہے وہ اویلیبل ہے۔ یہ وہی زینوفینیس ہے جس نے اپنے پائتھاگورس کا وہ ڈاگ والی سٹوری ریکارڈ کی کہ جب ایک شخص کتے کو مار رہا تھا تو پائتھاگورس نے گزرتے ہوئے اس شخص کو کہا کہ اس کو مت ماریں کیونکہ اس کے کتے کی آواز میں مجھے اپنے کسی دوست کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سٹوری بھی جو ہے زینوفینیس نے ریکارڈ کی ہے۔ یہ جو ہے مذہبی عقائد اس کے پاپولر ریلیجن کے خلاف تھے، تو اس وجہ سے یہ ہومر اور ہیزیڈ اور ایون پائتھاگورس کو بھی یہ لائک نہیں کرتا تھا، یہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ہومر اور ہیزیڈ تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے گریک میتھالوجی کے جو گاڈس کی جو سٹوریاں ہیں وہ شعر کے انداز میں لکھے ہیں، اور پائتھاگورس کا بھی ایک مذہبی فلسفہ تھا جس میں انکارنیشن یا بورن اگین کی باتیں تھیں، تو یہ اس کو پسند نہیں تھی۔ اس کی فلسفی کو ہم 2 بڑے اس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم کاسمالوجی کہہ لیں کہ اس نے تکوین کائنات یا کائنات بننے کے بارے میں کیا کہا، جس طرح دوسرے فلاسفر نے کہا کہ کائنات کسی ایک ایلیمنٹ سے بنی ہے، یہ ایلیمنٹ یا ہوا ہے یا پانی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس نے کہا کہ ارتھ اینڈ واٹر آر دا بیسک ایلیمنٹس، تو اس نے 2 ایلیمنٹس کو پریزنٹ کیا کہ ایک ارتھ ہے اور ایک واٹر ہے جس سے تمام اشیاء جو ہیں وہ بنی ہیں۔ پھر یہ ایک ان اے سینس امپیریکل سائنٹسٹ تھا کہ اس نے چونکہ مختلف جزائر میں گھوما پھرا ہے، اٹلی کی طرف بھی گیا ہے، اٹلی کے جزائر میں، تو اس نے جزیروں میں خشکی میں فوسلز دیکھیں، یعنی کہ آبی جانوروں کے اس نے بقایا جات خشکی میں دیکھے، تو اس نے اس امپیریسزم پہ اپنا ایک فلسفی پیش کی، اور اس کا خیال تھا کہ شاید دنیا کسی وقت پوری دنیا پانی سے جو ہے وہ ڈھکی ہوئی تھی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ شاید ایک وقت ایسا بھی آیا ہوگا کہ پوری دنیا خشکی سے جو ہے وہ تھی، یعنی کہ کبھی سب چیزیں پانی سے کورڈ ہیں اور ایک دور پر ایسا بھی آیا ہوگا کہ پانی بالکل نہیں بھی تھا۔
تو یہ اس نے اپنی جو فلاسفی پیش کی ہے، دس واز ناٹ بیسڈ آن اسپیکولیشنس بٹ دس واز بیسڈ آن امپیریکل انالیسس یا امپیریکل ایویڈنس پہ یہ تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سورج جو ہر روز نکلتا ہے شاید یہ نیا سورج ہے، اور ہر روز ہمیں ایک نیا سورج جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس کی چونکہ مذہبی اس سے یہ مخالف تھا، یونان میں جو مذہبی خیالات تھے اس سے اس کی خیالات جدا تھے، تو ان کے مذہبی خیالات میں یہ بات تھی کہ یہ رینبو یا قوس قزح جو بارش کے بعد نظر آتی ہے یہ کوئی گوڈیسز ہے، ایرس ان کی ایک دیوی ہے، ان لوگوں کا یقین تھا کہ یہ ایرس ہے، لیکن اس نے بتایا کہ یہ ایرس نہیں ہے، یہ کلاؤڈز ہیں۔ تو یہ بڑے بولڈ سٹیپ اس نے لیے ہیں اپنے فلاسفی میں، اور اس نے کہا کہ یہ بھی بتایا کہ سمندر سے بادل بھی بنتے ہیں، ہوا بھی آتی ہے، اور بارشوں کا یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ سمندر سے ہو کر اٹھتی ہیں۔ تو کاسمالوجی میں اس نے پانی اور اس کا دیا مٹی کا فلسفہ دیا، اور دوسرے اس نے ایرس یعنی کہ جو کہا کہ یہ اپنا یہ قوس قزح جو ہے یہ کوئی دیوی نہیں ہے بلکہ یہ کلاؤڈز ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جمپ ماری ہے اس نے، اور لوگوں کو سائنس کی طرف اس نے راغب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے ریلیجیس خیالات کو پڑھیں تو اگر اس پہ کوئی ڈسکشن ہے یا کوئی کویشچن ہے یا آپ اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی جو گریک ٹریڈیشنز تھے لائک ایتھلیٹکس اور جنگیں اور ان چیزوں کو بھی اس نے ریجیکٹ کیا تھا، زائنوفیلس نے، اس کے بڑے سخت خلاف تھے۔ اور گاڈ کے بارے میں بھی ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو انسان گاڈز بناتے ہیں انسانی شکل میں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے کوئی کمپلیکس نیچر کا بھی گاڈ کہ ایک ہی گاڈ ہے۔ اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جانور پینٹنگ کر سکتے، ان کے ہاتھ ہوتے، یہ پینٹنگ کرنے کے قابل ہوتے، تو یہ اپنی شکل کے گاڈز بناتے، جیسے کہ لائن اپنی طرح کا بناتا۔ اور اس نے کہا کہ ایک ہی گاڈ ہے اور وہ انسانی شکل کی طرح نہیں ہے، بالکل مختلف۔ صحیح۔ پچھلے ایک سیشن میں میں نے یہ بات کی تھی، میں خود سوچ رہا تھا اور ایکسپلور کروں گا کہ یہ ٹریڈیشن ملٹیپل گاڈس کی یونان میں ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ہومر اور دوسروں کو پڑھیں گے، اس میں ایک شخص اٹھتا ہے اور ان سب کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ایک خدا کی بات کرتا ہے، اور فلاسفیکلی کرتا ہے کہ یہ اگر آپ نے خدا کو تلاش کرنا ہے تو یہ ایک ہی ہو سکتا ہے، زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ انسانی فطرت کو اپیل بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا خیال تھا نا، اور دوسرے کے انسانی شکل میں دھارنا، تو یہ مجھے بہت متجسس ہوں اس کے بارے میں ایکسپلور کروں کہ یہ اچانک ایک شخص آتا ہے جس طرح سکریٹ آتا ہے، سکریٹس کا، اور ایک خدا کی بات کرتا ہے، یا یہ اس دور کے پیغمبر تھے یا کسی اور جگہ سے یہ چیز لائے تھے۔ تو آگے ہم اس پہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑی الگ نوعیت کی بات ہے کہ پورے ایک اس میں اچانک ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کو کویسچن کرتا ہے، تو یہ ایک قابل غور اور تلاش کرنے کی بات ہے۔ میرا کویسچن ہے ایک، اور وہ جس طرح آپ نے کہا جواد صاحب کہ رسل نے اس کو لیس پاپولر یا امپورٹنٹ فلاسفر کہا ہے، حالانکہ جو کچھ ابھی آپ نے بتایا کہ یعنی میرے خیال سے تو یہ سب سے زیادہ سائنٹیفک تھا، امپیریسزم کی بات کی، پھر کلاؤڈس کی اور رینبو وغیرہ کی، تو ساری جو کچھ آپ نے ابھی ہم نے سنا آپ سے، تو وہ تو سارا بالکل ریشنل اور ایک لاجیکل فلاسفر کی ہے۔ اس کے برعکس جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان میں کچھ ایسے فلاسفرس تھی جنہوں نے ایسی باتیں کی تھی جس کو لاجیکلی پروو نہیں کیا جا سکتا۔
تو اس کو کیوں کہا ہے اس نے کس بنیاد پر؟ ایک تو جو لیسر امپورٹنس اس شخص کو دی جاتی ہے، نہ صرف رسل اس کو کم اہمیت دے رہا ہے، بلکہ دیگر بھی جو کتابیں ہیں یا جو فلاسفرز کی جو لسٹ بنتی ہے، تو بعض لسٹ میں اس کا نام بھی شامل نہیں ہوتا ایز اے فلاسفر، اس کو وہ پوئٹ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے کوئی اسکول شاید قائم نہیں کیا، یعنی کہ اس کے شاگرد نہیں بنے، اور پھر اس کے شاگرد اگر ہوتے تو شاید اس کی فلاسفی کو آگے بڑھاتے، تو اس کا اسکول نہیں بنا۔ پھر جو پرانے فلاسفرز ہیں، مثال کے طور سے آپ نے کہا کہ ان کی باتیں اتنی اپیلنگ ٹو وہ نہیں ہے، سوچ کو اتنی اپیلنگ نہیں ہے، لیکن اسٹل دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی بگ فلاسفرز۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ وہ باتیں کی ہیں کہ دنیا پانی سے بنی ہے۔ چھوٹی بات ابھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ انہوں نے ایک بہت بڑا جمپ مارا ہے۔ دیٹ از وائی تیلیز یا کوئی اور فلاسفر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس کی زینوفینیس کی شاید ایک لیس امپورٹنس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت کے جتنے بھی فلاسفرز ہیں پری سوکریٹک، ان کو پلیٹو اور ارسطاٹل نے کوٹ کیا ہے اپنی کتابوں میں، اس کو بہت کم کوٹ کیا ہوا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اس کو کم امپورٹنس دیا ہے، اور وہ بہت بڑے فلاسفرز ہیں، نہ صرف گریک کے بڑے فلاسفرز ہیں بلکہ فلسفہ کی ساری تاریخ کے بہت بڑے فلاسفرز ہیں، تو جب انہوں نے اس کو کم امپورٹنس دی ہے کسی بھی وجہ سے، شاید ان کو اس کی ضرورت، اس کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، یا انہوں نے اس کی کہی ہوئی باتوں کو اگنور کیا ہوا ہوگا۔ تو جب انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی تو اس وجہ سے اس کی فلسفہ جو ہے وہ آگے سامنے نہیں آیا، اور اس کو لیس امپورٹنٹ، یا ایون سم ٹائم ہی از ناٹ انکلوڈیڈ ایون ان دا لسٹ آف دا فلاسفرز۔ تو آپ بعض کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں زینوفینیس کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس میں ایک یہ بھی کروں گا کہ رسل کا اکثر رجحان کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ، میں ان کو کہوں گا کہ رسل کے خط ہے، یعنی ایک ہسٹری آف فلاسفی آپ لکھ رہے ہیں، اس میں کسی کے بارے میں لکھے کہ نان سینس ہے، لیس امپورٹنٹ ہے، یعنی عام طور پر جو دوسرے ڈیورنٹ یا وہ دوسرے لکھ رہے ہیں، میرے خیال میں اس طرح ججمنٹل بیان کبھی نہیں دیتے۔ تو رسل کا خود ایک نقطۂ نظر تھا، وہ لکھتا ہے تو اس کی میرے خیال میں کہیں کہیں ان کی خیالات کی پرچھائیاں اس پہ نظر آتی ہے۔ اس طرح مکمل میں ان کو کبھی کبھی آگے انشاءاللہ کچھ اور چیزیں پھر میں کوٹ کر دوں گا کہ وہ اس کو میں رسل کے فتوے کہہ سکتا ہوں۔ مفتی ہم سب میں ہوتے ہیں، کچھ مذہبی مفتی ہوتے ہیں، کچھ لبرل مفتی ہوتے ہیں، کچھ لٹریچر کے مفتی ہوتے ہیں، اور کچھ سوشل سائنس کے مفتی ہوتے ہیں۔ یہ ایک فتویٰ ہے میرے خیال میں رسل کا، حالانکہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کچھ چیز اس کی بڑی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے۔ رسل لارڈ رسل ہے، اور بعض جو رسل سے مختلف سوچ رکھنے والے ہمارے دانشور ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رسل نے فلسفے کو نوابانہ شکل سے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ فلسفے کو اپنی جاگیر سمجھ کے لکھا ہے۔ تو شاید اس میں رسل کے براٹ اپ کا بھی کوئی وہ ہو، وجوہ شامل ہو کہ اس کی براٹ اپ بڑے جاگیردارانہ ماحول میں ہوئی ہے، اور اس نے فلاسفرز کو بھی اپنے ایک لائن میں سیدھا کھڑا کیا ہے، جو اس کو پسند ہے اس کو اٹھا کے پیش کرتا ہے، جو پسند نہیں ہے اس کو لیسر امپورٹنس یا اس قسم کے وہ لگا دیتا ہے۔ بہرحال ہم اس کے سر میں یہ ایڈ کروں کہ یہ کسی فلاسفر کا یا کسی رائٹر کی جو بات ہے وہ مطلب دیٹ از ناٹ دی فائنل ورڈ، وہ اس کی ذاتی مطلب اس کو کچھ چیزیں پسند نہیں آئی ہوں گی، تو شاید اسی وجہ سے اس کو ڈس امپورٹنٹ بالکل، تو یہ ایک شخص کی رائے ہے، جی جی ہم اس کو اس طرح لے لیتے ہیں، بڑا مسئلہ نہیں۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایک شخص کی رائے ہے، لیکن شخص چھوٹا شخص نہیں ہے، شخص بذات خود نہ صرف ہاں شخص بذات خود فلاسفر ہے، اور شخص پچھلی صدی کے بڑے دماغوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہم اس کی رائے کو کاؤنٹر تو کر سکتے ہیں،
ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں. یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے. رسل سے میرا یا کسی کا شاید 19-20 اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جب اختلاف نہیں ہوگا تو علم آگے کیسے جائے گا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رسل کو کوئی عام شخص کہہ کر اس کی ساری باتوں کو جو ہے اگنور کریں. رسل کو اگنور کرنا ایٹ دس مومنٹ اسپیشلی ہمارے لیے، کہ ہم تو بہت اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو رسل کو اگنور کرنا بہت مشکل ہے. اس میں میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو ورڈ یوز کیا جائے ٹرمینالوجی پراپر، وہ رسل کی کون سی ٹرمینالوجی ہے؟ ٹرمینالوجی مین کہ وہ لیس امپورٹنٹ کہتا ہے، لیس مین کہتا ہے، لٹل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. میرے خیال میں ہی کالڈ ہم اے فلاسفر آف لیسر امپورٹنس، کچھ اس قسم کا کہا ہے. اے فلاسفر بھی کہہ سکتے ہیں دوسروں کو مقابلے میں. اچھا، پھر یہ بھی مطلب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کے پہ اسٹینڈرڈس کیا ہے کہ وہ فلاسفر کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. یہی تو یس کہ یہ جو زینوفینس ہے، یہ میرے خیال سے جو کچھ ہم نے سنا تو حقیقت کے سب سے زیادہ قریب یہ لگتے ہیں ساری اس کی جو بات ہے. اور پھر رسل اس کو اس طرح ہاں رسل نے اپنے جو دوسرا اور تیسرا فلاسفر ہے ہمارے، انیگزیمینڈر اور انیگزیمینیز، اس میں بھی ایک کو انٹرسٹنگ فلاسفر کہا ہے اور دوسرے کو نہیں کہا ہے. تو بہرحال اس کی کوئی ججمنٹ ہوگی. بڑا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، بہت دانا آدمی ہے. آگے اس کے ریلیجیس ویوز پہ اقبال صاحب نے تھوڑا اشارہ بھی کیا، اور ابھی اس کے ریلیجیس ویوز پہ بات کرتے ہیں. اسلم میر صاحب نے بھی کہا ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فرسٹ مونوتھیسٹ آف ویسٹ. مغرب کا پہلا جو ہے یہ موحد انسان ہے جو ایک خدا پہ یقین رکھنے والا آدمی ہے. اب ایک خدا کی جو ہسٹری ہے وہ بائبل یا مذہبی کتابوں میں ایک جیسی ہے، لیکن جو دنیاوی ہسٹری جنہوں نے لکھی ہے ان کے مطابق جو ایجپٹ کا جو فرعون تھا اخناتن، وہ 1300 قبل مسیح میں گزرا ہے. ایک رولر تھا، بادشاہ بھی تھا. تو اس کا وہ پہلا جو ہے موحد گزرا ہے، اور جس نے اپنے ملک میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا، وہ تو بادشاہ تھا بائی فورس کہ یہ سب خدا جو ہیں یہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے دیوتا نہیں ہے، بلکہ ایک خدا ہے. اور شاید اپنے سگمنڈ فرائیڈ نے کہا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے یہ بات لی ہو، یہ ایک خدا والی، کیونکہ بنی اسرائیل مصر گئے تھے، یوسف علیہ السلام کے دور میں گئے تھے، اور پھر وہاں اچھے حالت میں رہے، پھر غلام بنے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 1200 قبل مسیح کے ارد گرد ان کو وہاں سے آزادی دلائی اور ان کو واپس اپنے ملک کی طرف روانہ کیا. تو 1200 ہاں راؤنڈ اباؤٹ ایگزیکٹ ہم ہاں 1200 یا 1300 یا بعض میں 1500 بھی ہے. بہرحال 1200 سے لے کر 1500 قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر اور ان کی لیڈر بنے، اور انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا اور اپنے وطن تو نہیں پہنچا سکے، بہرحال ایجپٹ کے اس سے ظلم اور استبداد سے نکال کے لائے. تو یہ بنی اسرائیل جب وہاں گئے ہیں تو اب بات آ گئی ہے، تو ایک یہ بھی ہے کہ عاشورہ کا روزہ اور ختنہ کی رسم یہ انہوں نے ایجپشن سے اٹھائی ہے. بہرحال اب اس شخص کی ایک تو یہ ہے کہ ہی واز دا فرسٹ مونوتھیسٹ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز دا فرسٹ پینتھیسٹ. یہ جو وحدت الوجود والی باتیں بھی اس میں نظر آ جاتی ہیں. تو یا تو یہ ایک خدا پہ یقین رکھنا والا ہے، جس طرح اس کے ایگزیکٹ اس کے اپنے ورڈنگز میں اس نے یہ باتیں کی ہیں، اور اس نے جو پاپولر انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیجن تھا اس وقت کا، اس سے انکار کیا. جس طرح جو یونانی تھے انہوں نے اپنے خداؤں کو یا دیوتاؤں کو اور دیویوں کو انسانی جسم میں بنایا اور ان کو خوبصورت جسموں میں تراشا. اینتھروپومورفسزم یا تجسیم کرنا، کسی کو جسم دینا،
خوبصورت جسم دینا. اور یہی وجہ ہے آپ نے جو بات کی کہ یہ ایتھلیٹکس کے بھی خلاف تھا. ایتھلیٹکس یہ کہ سارے یہ گریکس پر اپنے باڈی کو خوبصورت بنانے پہ توجہ دینے لگے, تو اس نے کہا کہ ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کو بھی خوبصورت بنایا جائے, تو اس وجہ سے یہ اس کے خلاف تھا. اور یہ دیوتاؤں کو جسم دینا یعنی کہ خوبصورت جسم میں بنانا, انسانی جسم میں بنانا, یہ اس کی بھی خلاف تھا. اور اس نے اپنی مشہور بات کی کہ اگر بیل یا شیر یا کوئی اور جانور اپنے خدا تراشنے لگے تو وہ اپنی طرح کے خدا تراشنے لگیں گے. پھر اس نے کہا کہ ایتھوپینز, حبشہ کے لوگ جو ہیں جن پہ دھوپ زیادہ چمکتی ہے حبشہ پہ, تو ان کے رنگ گندمی ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر حبشہ کے لوگ اپنے خدا تراشنے لگے تو ان کے شکل, ناک یا ان کے رنگ جو ہیں وہ حبشیوں جیسے ہوں گے. اسی طرح پھر اس نے یورپ کے سٹی کی مثال دی ہے کہ اگر وہ لوگ تراشنے لگے تو ان کے رنگ سرخ و سفید اور آنکھیں نیلی ہوں گی. تو اس نے کہا کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ انسان کے ذہن کے علاوہ کہیں اور نہیں بستے, یہ انسان کے ذہن میں ہیں. تو یہ دیوتاؤں کے خلاف تھا. اور اس نے کہا کہ there must be a one single God, وہ جو سب سے سپریم ہوگا, اور اس سپریم گاڈ کو فکشن کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے فکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہومر اور ہیزیٹ کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ دیوتاؤں سے انہوں نے ایسی باتیں منسوب کی تھیں جیسے کہ یہ جنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, لالچی ہیں, انسانوں کے کام میں دخل اندازی دیتے ہیں ہومر اور ہیزیٹ کے اس کے مطابق. تو اس نے کہا کہ جو سپریم ڈائٹی ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا جلتا نہیں ہے, اس کی کوئی باڈی ہم نہیں بنا سکتے. پھر وہ جو ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے, یعنی کہ ہی از آل ٹوگیدر سپریم. تو اس نے ایک ریڈیکل ڈپارچر کیا اپنے یونانی دیوتاؤں سے, لیکن معاشرے میں رہنا بھی تھا, تو اس نے معاشرے کو اپنی بات زیادہ اچھے طریقے سے پہنچانے کے لیے بہرحال دیوتاؤں کا بھی سہارا لیا ہے. اور اس نے اپنی باتوں میں یا مثالوں میں ان کی مثالیں بھی دی ہیں, یعنی کہ وہ ان کو مانتا نہیں ہے, آل ٹوگیدر ریجیکٹ کرتا ہے, لیکن بعض دفعہ ان کا سہارا بھی لیتا ہے, شاید لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کے لیے تاکہ ان کو سمجھ آ سکے, تو وہ جو ہے ان کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے. اور اس نے کہا کہ گاڈ کے بارے میں انسان اچھی طرح سے ابھی سمجھ نہیں پائے گا, شاید مستقبل میں بھی نہیں سمجھ پائے گا, اور گاڈ کو سمجھنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس شخص نے عقلی بنیادوں پر لاتعداد 12 دیوتاؤں کو چھوڑ کے دوسرے سینکڑوں دیوتاؤں کو ریجیکٹ کیا, اور اس نے عقل کی بنیاد پہ یہ کہا کہ ایک ہی خدا ہوگا. اور پھر اس کی جو ہے اپنی شاعری میں پرچار بھی کی. اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ڈاکومنٹڈ پروف تو نہیں ہے, شاید یہ خدا کی طرف سے پیغمبر بھی ہو. بہرحال یہ اس کی پوئٹری ہے اور یہ اس کی فلسفی ہے, اور یہ آج ہم نے جو پڑھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 6 صدی قبل مسیح میں پیدا ہونے والا بہت بڑا دماغ ہے, زینوفینیس, پوئٹ, فلاسفر اینڈ ٹریولر. اچھا جواد صاحب, اس نے ایک یہ بات بھی کی ہے نا کہ خدا جو ہے, جو سپریم گاڈ کا جو اس نے کنسیپٹ دیا ہے, جو کہ وہ انسانوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا. اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے آج کل ہمارا یہ ہے کہ وہی خدا نے ہمیں راستے دکھائے ہیں, باقی ہمیں عذاب چھوڑا ہے کہ تم اس پہ عمل کرو, اس پہ عمل نہ کرو, تو ہمیں روکتا نہیں ہے. تو یہ اس کے ساتھ کوئی ملتا جلتا کوئی کانسیپٹ ہے یا اس سے نہیں؟ یہ تو جو گریک گاڈس تھے وہ انسانی اس میں عمل دخل کرتے تھے, وہ آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے تھے, بدکاریاں, شراب وغیرہ جتنے بھی برے کام ہیں, لڑائیاں جھگڑے وہ آپس میں بھی کرتے تھے. اور جب آپس میں سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر انسانوں کی دنیا کا رخ کرتے.
تو اس کا ڈائریکٹ اشارہ جو ہے وہ ان کی طرف ہے کہ وہ انسانوں کے اس میں عمل دخل بہت رکھتے تھے وہ گاڈس، اور یہ لوگ جو گاڈ سے جو یونانی لوگ ہیں یہ جو گاڈ سے ڈرتے تھے یا جو قربانی کرتے تھے وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ اگر گاڈ ناراض ہوگا تو بس ڈائریکٹ بدلہ لینے آ جائے گا. تو اس کا تو ظاہری بات ہے اشارہ اس کی طرف ہے. ہاں ہم اس تشبیہ کو کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اشارہ جو ہے وہ گاڈ جو ہے وہ بذات خود ان کے جو دیوتا تھے وہ انسانی زندگی میں عمل دخل کرتے، بلکہ ان کو کبھی لڑاتے کبھی جھگڑاتے، یعنی کہ فساد برپا کرنے کے لیے زمین کا رخ کرتے. ان کے گاڈ جو ہیں وہ ماؤنٹ اولمپس پہ رہتے تھے، اور کبھی کبھار وہاں سے تنگ ہو کے آپس میں لڑائی جھگڑے سے بور ہو کے ریفریشمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کے لیے انسانوں کی بستی کا رخ کرتے. تو اس کا ڈائریکٹ اشارہ اس کی طرف ہے. اور یہ جو میں بھی کہا نا کہ شاید وہ پیغمبر ہو، اس طرح کا ہمارا بھی کنسیپٹ ہے نا کہ خدا جب ناراض ہوتا تھا پہلے قوموں سے تو ان پہ عذاب نازل کرتا تھا. تو اگر گریک یہ کہتے ہیں نا کہ خدا ناراض نہ ہو جائے ورنہ تو عذاب. جی تو شاید یہ اس زمانے کے مذہبی عقائد ہوں، ارد گرد بھی ہوں، ایجپٹ میں بھی ہوں. دیکھیں یہ یونان جو ہے اس کے ایجپٹ کے ساتھ بڑے قریبی آنے جانے کے تعلقات تھے. مڈل ایسٹ میں تجارت اور جو ہے تجارت کے ساتھ خیالات بھی جایا کرتے تھے. دیکھیں ہم نے پچھلا فلاسفر بھی پڑھا اور جو اگلے پڑھنے والے ہیں ہیراکلائٹس، وہ کہتا ہے آگ ہی سے سب چیزیں بنی ہیں. اب آگ کہاں سے آیا؟ آگ پرشین امپائر سے آیا، اور پرشین امپائر وہاں حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں حکومت بناتے ہیں، تو ضروری بات ہے کہ وہاں خیالات بھی آتے جاتے ہوں گے. تو یہ خیالات ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں کہ یہ بندہ پہلے آیا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ 1200 یا 1500 قبل مسیح اس کے درمیان گزرا ہے، اور یہ 600 قبل مسیح، یہ اس کے 700-800 سال بعد میں آیا ہے. ہاں موزس جو ہے وہ اس سے 600-700 سال پہلے ہے اور یہ بعد میں آیا ہے. زینوفینیس کو پڑھنے اور جاننے کے بعد ہم اپنے اگلے فلاسفر کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے ہیراکلائٹس. ہیراکلائٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلسفہ اصل میں اس سے شروع ہوتا ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ ہیراکلائٹس کون ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے.